اسی طرح اس غزوے کے اندر ایک اور فقہی مسئلہ رسول اللہ آپ کو پچھلے خطبات میں بتایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، حضرت خالد بن ولید نے جب عورت کو قتل کیا تو رسول اللہ نے کہا تھا کہ یہ لڑ رہی تھی، آج کے بعد عورت کا قتل حرام، بچے کا قتل حرام، بوڑھے کا، یہ تینوں مسئلے آپ سمجھ چکے ہیں۔ لیکن ان غزوات کے اندر ایک جملہ رسول اللہ نے اور ایڈ کر دیا اس میں۔ پہلے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ درختوں کا، شجر کا، ان کا کاٹنا بھی جائز نہیں تھا، الا یہ کہ رسول اللہ جب حکم دیا کرتے تھے جیسے غزوہ طائف میں کہ ان کی کھیتیوں کو جلا دیا جائے تو وہ معافی مانگنے لگے وغیرہ۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اضافہ کیا اور کہا کہ آج کے بعد مزدور کا قتل بھی نہیں ہوگا۔ اس کے اوپر فقہ کے اندر بڑی لمبی چوڑی بحث ہے، لیکن مختصر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مزدور کا قتل نہیں ہوگا۔ اب یہ بتائیے کہ یہ کیسے جج ہوگا کہ یہ دشمن فوج کا مزدور ہے کہ حربی کافر ہے؟ تو اس کے اوپر علماء کا بڑا لمبا چوڑا ڈسکشن ہے۔ مزدور صرف اس کو کہا جائے گا جو بار برداری کا کام کرے گا، بوجھ اٹھانے کا۔ جو تیر پکڑا رہا ہے وہ مزدور نہیں ہے، وہ حربی ہے۔ مزدور کون ہے؟ جو اونٹ کام کر رہا ہے، جو جانور کام کرتے ہیں، اسی طرح سامان اٹھا رہا ہے، صرف سامان اٹھاتا ہے، مجبور ہے، تنہا یافتہ ملازم ہے یا غلام ہے، کھانے پکاتا ہے، ہنڈیا پکاتا ہے، روٹیاں پکاتا ہے، اس کو مزدور کنسیڈر کیا جائے گا۔ اور بعض علماء نے کہا جو حربی کافروں کے ساتھ آئے گا اور ان کے لیے تعاون کر رہا ہے، گویا وہ جنگ میں ہی تعاون کر رہا ہے، اس کو حربی سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر اس کو حربی ہی سمجھنا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہاں گئی؟ تو راجح موقف یہ ہے کہ ہر وہ شخص اس کا قتل ناجائز ہے جو بے ضرر ہو۔ اصل مسئلہ یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے، جو بے ضرر ہے نا اس کا قتل جائز ہے، ناجائز ہے۔ جو بندہ بے ضرر ہے، یعنی اس کی اگر ٹرانسلیشن جدید اصطلاح میں کی جائے، جدید معاشروں میں کی جائے تو اس کو کہتے ہیں سویلین، یا جنگ کے ساتھ بھی آیا ہے تو نقصان پہنچانے کی نیت سے نہیں آیا، تلوار اٹھانے کی نیت سے نہیں آیا، صرف ان کا ملازم ہے۔ جس طرح وہ اپنے عورتیں اور بچے اور بوڑھے لے کے آ گئے ہیں، اپنے ملازموں کو بھی ساتھ لے آئے ہیں، تو ملازموں کا قتل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے میں حرام قرار دے دیا۔ اور پھر دیکھیے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ حوازن کے سارے یہ کیسی جنگ ہوئی، آپ کے سامنے گزشتہ خطبات میں اس کی تفصیل رکھی۔ حوازن سارے کے سارے، ابھی رسول اللہ غزوہ طائف و طاس سے فارغ ہوئے ہیں، سارے کے سارے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے اور آ کے قصیدے پڑھنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے ان لوگوں کی طرف احسان کیجئے جن کی ماؤں کا آپ نے دودھ پیا۔ آپ کو بتایا تھا شیمہ بھی آئیں اور حلیمہ بھی آئیں، تو وہ حوازن کی جنگ میں ہی، حنین کی جنگ میں ہی آئیں، تو رسول اللہ کو انہوں نے وہ واسطے دینا شروع کیے کہ آپ تو احسان کرنے والے ہیں، آپ بچپن میں جن ماؤں کا دودھ پیتے تھے ان ماؤں کی عورتوں اور بچوں کو آپ قیدی بنائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتا کیسے نرم مزاج سے ان کے دل کے اوپر ان کے نا یہ اشعار لگنے لگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ایک ایسا عمل کیا جو رسول اللہ کا معمول نہیں تھا، جو رسول اللہ کا معمول نہیں تھا۔ آپ عموماً اوپن ڈیبیٹ صحابہ کے سامنے رکھ دیا کرتے تھے کہ یہ مسئلہ یہ نہیں۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایسی نرمی پیدا ہوئی، انہوں نے کہا بات سنو، جب میں کل ظہر کی نماز پڑھا دوں گا تو تم نے میرے پاس آنا ہے اور یہ مطالبہ رکھنا ہے۔ تو میں نے تو دل سے ہی آج اپنا اور آل ہاشم کا اور اپنا سارے کا سارا حصہ تمہیں معاف کر دیا۔ میرے حصے میں جتنی عورتیں بچے، آپ کو بتایا 4 سے 5 ہزار عورتیں غلام اور بچے بن گئے، میری طرف سے تو وہ آج ہی آزاد ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں میں صحابہ کے سامنے یہ عمل کروں، شاید باقیوں کے دل میں بھی نرمی پیدا ہو جائے اور وہ بھی آزاد کر دیں۔ یہ رسول اللہ کا عمومی معمول نہیں تھا، رسول اللہ پہلے سے اعتماد میں لیتے تھے، لیکن یہاں پہ ان کی محبت، ان کے اشعار نے رسول اللہ کے دل کے اوپر ایسی رقت کو طاری کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ بات طے کر لی۔ اور کل وہ جب رسول اللہ نے نماز پڑھائی، انہوں نے وہ اشعار پڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خطبہ دیا کہ میں نے اپنا حصہ معاف کیا، کون ہے جو اپنا حصہ معاف کرے گا؟ تو صحابہ کھڑے ہونا شروع ہو گئے، ہم بھی اپنا حصہ معاف کرتے ہیں، ہم بھی اپنا حصہ معاف کرتے ہیں۔ اقرا بن حابس
اور عیینہ بن حسین اور عباس بن مرداس، ان 3 لوگوں نے اپنا حصہ معاف نہ کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا کہ ایک ایک عورت، ایک ایک بچے، ایک ایک غلام، ایک ایک خادم کے بدلے میں بیت المال سے ان کو 6 اونٹ ادا کر دو۔ تو گویا آپ یہ دیکھیے کہ وہی جنگجو جو کچھ دن پہلے حنین کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تیروں کی بارش برسا رہے ہیں، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپیل لے کے آئے ہیں۔ 5-6 ہزار قیدی کون چھوڑتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایک مطالبے کے اوپر جب یہ قیدی چھوڑے، پورے کا پورا حوازن قبیلہ جو باقی تھا اسلام کو قبول کر لیا، پورے قبیلے۔ ابھی چند دن پہلے جنگ ہو رہی ہے اور آج یہ عمل دیکھ کر پورا قبیلہ مسلمان ہو رہا ہے۔ اور جب ثقیف کو پتہ لگا کہ حوازن کے لوگ تو مسلمان ہو گئے ہیں، وہی دونوں حوازن اور ثقیف کی جنگ تھی ساری حنین کی، تو حضرت عروہ بن مسعود ثقفی بھی اسلام کو قبول کرتے ہیں، اور یہ وہ عظیم شہید ہیں۔ یہ دیکھیں ان کا اسلام کو قبول کیا، ابھی اپنے قلعے میں اسلام کی دعوت لے کے جا رہے ہیں، ایک تیر لگا، شہید ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اور آپ کے سامنے گزشتہ خطبے میں بھی یہ رکھا تھا کہ درید بن سما جو نہیں تھا لڑنا چاہتا، وہ کفر کی حالت میں مر گیا، اور مالک بن عوف جس نے پوری جنگ لڑی اور جو سپہ سالار اور جرنیل تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا اور پہلے دعا بھی کی، اللہ تعالیٰ ثقیف کو بھی مسلمان کر کے لے آ۔ اللہ ثقیف کو بھی مسلمان، اور اہل طائف کے ساتھ یہ عجیب رسول اللہ کا محبت والا تعلق رہا ہے، ان کے لیے رسول اللہ دعائیں کرتے رہے۔ اور ایک ساتھی نے کہا مالک بن عوف کو بھی معاف کر دیا جائے گا، وہ جس نے پوری حنین کی جنگ میں سپہ سالاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم آئے گا اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ اور بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا، ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس کو بھی مال ملے گا؟ تو رسول اللہ نے کہا جاؤ اس کو پیغام پہنچاؤ، اگر وہ آج اسلام قبول کرے گا اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ مالک بن عوف بھی آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر اسلام کو قبول کیا۔ انسان جب سہیل بن عمر، صفوان بن امیہ اور ان جیسے صحابہ کے اسلام کو دیکھتا ہے، خالد ابن ولید، تو بندہ حیران و ششدر رہ جاتا ہے کہ چند دن پہلے پوری کی پوری حنین کی جنگ، پوری کی پوری عوف بن مالک نے لڑی، پوری کی پوری مالک بن عوف نے پوری کی پوری، اور سپہ سالاری کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے قدم اکھڑ گئے، وہی بندہ چند دن کے بعد اسلام کو قبول کرتا۔ تو اسلام پوری آب و تاب کے ساتھ ان غزوات کے بعد پھیلنا شروع ہو گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے جو حکمت عملی اپنائی تھی، صحابہ کو یہ بات کہی تھی کہ یہاں سے نکل جاتے ہیں، اب یہ کہاں جائیں گے، اس کے اثرات دوران سفر ہی نمودار ہونا شروع ہو گئے اور لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ اس سفر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیگر بھی اور فقہی اعتبار سے بھی چند مزید واقعات پیش آئے، انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبات میں ان کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔